السلام علیکم ریڈرز ایز ویل ایز لسنرز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. سو کیا بولوں، سمجھ سے باہر ہے کیا بولوں. تو ہے از دا ناول چپکو ناول، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. نہیں، بی سیریس. ہے از دا ناول فقیر عشق، سیزن 2 آف روگ عشق. لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 48 اینڈ 49. اچھا، جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی وہ 47 تھی، جس کو بائی مسٹیک میں نے مطلب ٹائپنگ مسٹیک ہوئی تھی، تو وہ 57 لکھا گیا تھا. میں نے آج دیکھا ہے. تو کچھ نہیں ہوتا، اسٹارٹ کرتے ہیں. باقی ساری باتیں بعد میں کریں گے، مطلب ایپیسوڈ کے نا لاسٹ میں. فی الحال ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کچھ لیں تو صحیح. اچھا، ایپیسوڈ ڈبل ہے تو میں نا جلدی جلدی ریڈ آؤٹ کروں گی، تو یہ مت کہیے گا کہ ایپیسوڈ شارٹ ہے یا یہ وہ. لیکن ایپیسوڈ اتنی ہے، ایپیسوڈ بلکہ ڈبل ہیں تو زیادہ ہے، لیکن میں ریڈ آؤٹ جلدی جلدی کروں گی. اب کچھ لیں تو صحیح. سویا نے سامنے رکھے گئے لوازمات کی جانب اشارہ کیا. اس کے بولنے پر مسز ارحم چینی کی پلیٹ سمیت چائے کا کپ اٹھا گئی. جی میں لے رہی ہوں. بس جیسے ہی روحان صاحب کی کال آئی، میں نے فوراً زیان کو کال کر کے ہاسپٹل سے ہاف لیو لے کر گھر آنے کو کہا. میں اس قدر خوش تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس دن کے بعد سے میں تو بالکل ہی امید چھوڑ بیٹھی تھی. زیان نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے اتنی شدت سے کوئی ضد کی تھی. ظاہرہ سے نکاح کرنے کی خواہش کی تھی، اور مجھے یہ گلٹ مار رہا تھا کہ میرے بیٹے نے، جس نے آج تک کبھی کچھ نہیں مانگا، اس نے پہلی بار کوئی خواہش کی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر پائی. میں آپ لوگوں کی بہت بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے زیان کو اور مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیا. بات کرتے ہوئے مسز ارحم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. آخر وہ خوش کیوں نہ ہوتی، بات ہی اتنی بڑی تھی. روحان نے ظاہرہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی. وہ اپنے اکلوتے بیٹے، زندگی میں فقط ظاہرہ ملک کے لاحاصل رہ کر ٹوٹنے سے بچا چکی تھی. وہ جانتی تھیں زندگی کی ایک لاحاصل چیز ان سب حاصل چیزوں پر بھاری ہوتی ہے جو انسان اپنی مشقت کی بدولت حاصل کرتا ہے. اس لاحاصل چیز کی کمی ہمیشہ انسان کو غم میں مبتلا کرتی ہے. اور ظاہرہ ملک تو پھر زیان ارحم کی اکلوتی پہلی اور آخری محبت تھی. پھر پہلی اور آخری محبت کے کھو جانے کا غم تو ہر خوشی کو کھا جانے کی طاقت رکھتا ہے. ظاہرہ اور زیان کے رشتے کے سلسلے میں اس وقت مسز ارحم اور ڈاکٹر زیان، روحان اور باقی سب کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. اپنے کہے کے مطابق اریان بھی وقت سے پہلے ہی آفس آ چکا تھا. اب وہ زیان کے ساتھ بیٹھا بات چیت کرنے میں مصروف تھا. مسز ارحم کی بات پر جہاں باقی سب دل سے مسکرائے تھے، وہیں عنایا نے بھی اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی. ظاہرہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. ذرا میری بیٹی کو تو بلا دیں، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں. جی کیوں نہیں، میں ابھی بلواتی ہوں. عنایا بیٹا، جاؤ ذرا ظاہرہ کو لے کر آ. زویا اسباب میں سر ہلائے عنایا کی جانب متوجہ ہوئی. اس کو ظاہرہ کو لانے کا کہنے لگی. زویا کے بولنے پر عنایا سر ہلائے صوفے سے کھڑی ہوئی اور باہر کی جانب بڑھ گئی. ویسے بیٹا ماشاءاللہ، وائف تو آپ کی بھی بہت کیوٹ ہے، پیاری سی، بالکل چھوٹی سی. مسز ارحم عنایا کو باہر جاتے دیکھ گویا ہوں. مسز ارحم کے بولنے پر اریان، جو زیان کے ساتھ بات کر رہا تھا، نظریں اٹھا کر باہر جاتی عنایا کو دیکھنے لگا. وہ لال رنگ کا اسٹائلش سوٹ سیبتن کیے، سر پر دوپٹہ جمائے ہوئے تھی، چاکلیٹی براؤن بالوں کی فرنٹ نوٹ بنا کر
بالوں کو کھلا چھوڑے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی، راہداری میں گم ہوتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم، مدھم خوبصورت آواز پر ڈرائنگ روم میں بیٹھے سبھی نفوس دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ عنایا زائرہ کی ویل چیئر پکڑے دروازے میں کھڑی تھی۔ زائرہ نے ٹیپنگ کلر کا پلین سوٹ پہن رکھا تھا۔ ڈاکٹر سیان کی نظریں زائرہ پر اٹک سی گئی تھیں۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ خود بھی گلابی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اسٹولر گلے میں اسکارف کی مانند لپیٹے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ ویل چیئر پر کسی نازک گڑیا کی مانند بیٹھی تھی۔ جھکی ہوئی کالی آنکھیں ڈاکٹر زیان کو ایک بار پھر اپنا اسیر کر گئی تھیں۔ اب تک وہ اس لمحے کو نہیں بھولا تھا جب پہلی بار اس نے زائرہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی وہ سرخ آنکھیں دوسرے دن زیان کے دل کی دنیا تہوالا کر گئی تھیں۔ زیان کی نظریں زائرہ ملک کے چہرے پر سے ہٹنے سے انکاری تھیں، پر ایک چیز تھی جو آج بھی زیان کو بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ زائرہ ملک کے چہرے پر پھیلی اداسی اور سرد مہری نے زیان کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے اتنی سی عمر میں اس لڑکی نے جو پتہ نہیں کب ڈاکٹر زیان کی جان بن بیٹھی تھی، کتنے دکھ سہے تھے، کتنی تکالیف کا سامنا کیا تھا، جو وہ ہنسنا کیا بات تک کرنا بھول گئی تھی۔ ایک عجیب خواہش نے زیان کے دل میں گھر کر لیا تھا، جسے ڈاکٹر زیان ارحم ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ زائرہ کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، اس کے چہرے سے یہ اداسی ہمیشہ کے لیے رخصت کر دینا چاہتا تھا۔ وہ زائرہ کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کس طرح مسکراہٹ زائرہ کے گلابی لبوں کو اپنے حصار میں لیے اس کے چہرے پر کوسے قزا کے رنگ چھوڑتی ہے۔ وہ زائرہ ملک کے سارے دکھ خود میں سمیٹ لینا چاہتا تھا، بدلے میں اسے عمر بھر کی خوشیاں نواز دینا چاہتا تھا۔ زیان زائرہ کے جھکے چہرے پر نظریں جمائے بے ساختہ ہی کھڑا ہوا۔ زیان کی اس بے ساختہ کی گئی حرکت پر اریان کے لبوں پر تبسم پھیلا۔ زیان کو لے کر جو اریان کے دل میں تھوڑا بہت ڈر تھا، اس سے بات چیت کرنے کے بعد اب وہ اس کی جانب سے مکمل طور پر پرسکون ہو چکا تھا۔ وعلیکم السلام، کدھر تھی میری بیٹی؟ میں اور زیان کب سے ویٹ کر رہے تھے۔ عنایا زائرہ کی ویل چیئر صوفے کے قریب لا چکی تھی۔ مسز ارحم کھڑی ہوتی شفقت سے بھرا ہاتھ زائرہ کے سر پر رکھے اس کی پیشانی چومے گویا ہوں۔ ان کے اس قدر پیار سے بولنے پر زائرہ نے نہ جانے ہی کتنے آنسو حلق میں اتارے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ مسز ارحم کے ساتھ ساتھ زیان بھی اب بیٹھ چکا تھا۔ حال دریافت کرنے پر زائرہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ دیکھو جلدی میں خالی ہاتھ ہی آ گئی۔ اس نالائق کو بھی یاد نہیں رہا ہوگا کہ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے کچھ خرید ہی لے۔ اس کو بھی کیسے یاد رہنا تھا؟ آخر کو مجھ سے زیادہ تو موصوف کو اپنے سسرال آنے کی زیادہ جلدی تھی۔ مسز ارحم نے زیان کو آنکھیں دکھائیں۔ زیان بیچارہ گھبرا کر رہ گیا۔ واقعی وہ لوگ زائرہ کے لیے تو کچھ لے کر ہی نہیں آئے تھے۔ بیٹا ہاتھ آگے کرو۔ مسز ارحم نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتارے زائرہ کو ہاتھ آگے کرنے کا کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنے خلوص سے زائرہ کو اپنی بیٹی بنا کر لے کر جا رہی ہیں، وہی کافی ہے۔ زویا روحان کو دیکھے پھر مسز ارحم سے مخاطب ہوئی۔ ارے ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں تو صحیح، زائرہ کے ہاتھوں میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ آخر میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری۔ مسز ارحم نے کہتے ساتھ سونے کے نفیس سے کنگن زائرہ کی کلائیوں میں پہنائے، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھے بولی، میں ویکیشنز پر پاکستان آئی تھی، کچھ دنوں بعد میں پھر واپس چلی جاؤں گی، لیکن واپس جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ خاندان کے چند عزیز و اقارب کو زیان کے رشتے کے متعلق معلوم ہو جائے۔
بھائی صاحب، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو میں منگنی کی ایک چھوٹی سی رسم کرنا چاہتی تھی۔ مسز ارحم اب کی بار روحان سے مخاطب تھی۔ مسز ارحم کی اس بات پر جہاں باقی سب کو سانپ سونگ گیا تھا، وہیں ظاہرہ کی سماعتوں پر بھی گویا بم گرا۔ سفید بڑی رنگت اور پھٹی پھٹی کالی آنکھیں لیے اس نے جھٹ اپنا جھکا سر اٹھایا تھا، پر پہلے ہی سب کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ اپنا سر جھکا گئی۔ وہ آنکھیں جہاں چند سیکنڈ پہلے اذیت رقم تھی، اب بالکل سرد ہو چکی تھیں۔ آنٹی، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ ظاہرہ اب آپ کی امانت ہی ہے، کیوں ڈیڈ؟ روحان کو چند ثانیے خاموش پا کر اریان خود ہی بول اٹھا تھا۔ جی بالکل۔ ظاہرہ کے جھکے سر کی طرف دیکھے روحان نے اسبات میں سر ہلایا۔ بس پھر اپ کمنگ سنڈے کو انگیجمنٹ کا ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ مسز ارحم نے جیسے فیصلہ سنایا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ روحان نے گویا بات ہی ختم کی۔ بہت بہت شکریہ بھائی، اجازت دیجیے، اب ہمیں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ مسز ارحم کہتے ساتھ اپنا ہینڈ بیگ پکڑے کھڑی ہوں۔ ان کے کھڑے ہونے پر باقی سب بھی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈنر ریڈی ہے، ڈنر ساتھ کر کے جائیے گا۔ نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ ابھی اجازت دیں۔ زویا کے ڈنر کے اصرار کرنے پر مسز ارحم زویا سے گلے ملتے بولی، ظاہرہ بیٹا آپ اپنا خیال رکھنا۔ باقی ڈریس کی سلیکشن اور شاپنگ کے لیے اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تو زیان کے ساتھ چلی جائیے گا، نہیں تو میں خود بھجوا دوں گی، جیسے آپ ایزی ہوں۔ اب وہ ظاہرہ سے مخاطب تھی۔ اپنی بات کہنے کے بعد ظاہرہ کے سر پر پیار کرتی وہ الوداعی کلمات بولے باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ روحان، زویا اور اریان ان کو سی آف کرنے ان کے پیچھے ہی بڑھے تھے۔ مہمانوں کے رخصت ہوتے عنایا تیزی سے پلٹتی ظاہرہ کی جانب متوجہ ہوئی، جو دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اپنی کلائی میں موجود کنگن کو گھور رہی تھی۔ ظاہرہ، عنایا کے آواز دینے اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں پر دیکھ ظاہرہ نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ عنایا، مجھے روم میں جانا ہے۔ عنایا کو کچھ کہنے کی کوشش کرتا پا کر وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ ظاہرہ کے اس لہجے پر عنایا کی ہیزل آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ کب آتی تھی ظاہرہ کے اس لہجے کی؟ کب سوچا تھا اس نے کہ اس کی جان سے عزیز دوست کبھی اس کے ساتھ یوں بھی پیش آئے گی؟ ظاہرہ پلیز یار، خود کو تکلیف پہنچانا بند کرو۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ پنجوں کے بل ویل چیئر کے قریب بیٹھتے ظاہرہ کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھام کر بولی، روم میں نہیں لے کر جا سکتی تو بتا دو، میں میڈ کو آواز دے دیتی ہوں۔ ظاہرہ اس کی بات نظر انداز کیے اس قدر درشتگی سے مخاطب ہوئی کہ عنایا ہچکیاں بھرنے لگی۔ ظاہرہ میری بات، بوا؟ عنایا کی بات کاٹے وہ زور سے بولی، اوکے اوکے، میں خود لے کر جاتی ہوں۔ عنایا سختی سے لب دبائے اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، شکریہ، ضرورت نہیں ہے، بوا آ گئی ہیں۔ معذور ضرور ہوئی ہوں، پر تمام اختیار ابھی میرے ہاتھ میں ہیں، اور بہتر ہوگا کہ تم بھی مجھ سے دور ہی رہا کرو۔ خبردار اب اگر میرے پاس آئیں۔ ظاہرہ تلخی سے کہتی سامنے کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیے آگے بڑھ گئی۔ اپنا سارا فرسٹریشن عنایا پر وہ نکال چکی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ عنایا ہیزل رنگ آنکھوں میں شدید ملال لیے ابھی تک ظاہرہ کی بات کے زیر اثر بت بنے کھڑی ہے۔ ظاہرہ آخر کیوں اتنی نیگیٹو ہو گئی تھی؟ وہ زندگی کو جینے والی شوق و چنچل سی لڑکی تھی، اب کیوں اس قدر غلط سوچنے لگی تھی؟ اور وہ یہ بات بھول رہی تھی کہ جب رفتہ رفتہ کر کے زہر کسی کی رگوں میں اتارا جائے تو انسان بھی زہر اگلنے لگتا ہے۔ خدا حافظ کہنے کے بعد زیان گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔
مسز ارحم بھی زویا سے ملتی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھی۔ اگلے ہی لمحے زیان کی گاڑی سٹارٹ ہوتی ملک ولا سے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ زیان کی گاڑی کو آگے بڑھے چند سیکنڈز ہی گزرے ہوں گے جب ایک جھٹکے سے کالے رنگ کی فارچونر کے پیچھے گارڈ سے مزید 3 مزید گاڑیاں ملک ولا کے وسیع گیٹ کے سامنے جا کر رکیں۔ عالیہ بیگم نے ایک نظر آگے جاتی گاڑی کی جانب ڈالی۔ وہ دور سے ہی ایک خوش شکل نوجوان اور ایک ماڈرن سی خاتون کو گاڑی میں سوار ہوتے دیکھ چکی تھیں۔ ہر چیز کو نظر انداز کیے وہ بیک ڈور کھولے گاڑی سے باہر نکلی۔ اریان، جس کا سارا غصہ کالے رنگ کی فارچونر دیکھ کر ہی سوا نیزے کو پہنچ چکا تھا، گاڑی سے عالیہ بیگم کو باہر نکلتے دیکھ اس نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ادنا سی کوشش کی۔ فارچونر کے ساتھ ساتھ پروٹوکول دیکھ کر ہی وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ گاڑی میں بیٹھی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ مسز عالیہ عمار ہمدانی ہی ہے۔ روحان، زویا اور اریان تو پہلے ہی مسز ارحم کو سی آف کرنے کے لیے دروازے میں کھڑے تھے۔ عالیہ بیگم کو گاڑی سے اترتے دیکھ روحان اور زویا تو خاموش ہو چکے تھے، پر اریان آج بھی کافی کچھ بولنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عالیہ بیگم سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، دائیں کندھے پر بھورے رنگ کی شال ڈالے، سر پر دوپٹہ لیے مضبوط قدم اٹھاتی ملک ولا کے گیٹ کے سامنے جا کر کھڑی ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنی روبدار پرسنالٹی لیے وہ نرمی سے گویا ہوں۔ عالیہ بیگم کے نرمی سے بولنے پر اریان کا خون کھول کر رکھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ روحان اور زویا یک زبان ہو کر بولے، پر اریان نے جواب دینے کی زحمت نہ کی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مجھے زائرہ سے ملنا ہے۔ عالیہ بیگم نے سوالیہ انداز میں دریافت کیا۔ بہت معذرت، لیکن میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نہیں چاہتا میری بہن آپ کو دیکھے اور ایک بار پھر گزرا ہوا کل اس کو توڑ کر رکھ دے۔ بہتر ہے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اریان کا لہجہ تلخ ہوا۔ بھائی، میں زائرہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے تو آ کر میری تنہائی کو دور کیا تھا۔ میں نے زائرہ کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، پر افسوس آپ اس بیٹی کا خیال نہ رکھ پائیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ 1000 تکالیف سے گزری، سو کم سے کم اس کو اپنی بیٹی کہنا بند کریں۔ اور ویسے بھی آپ نے زائرہ سے کیا بات کرنی ہے؟ یہی کہ وہ آپ کے بیٹے کو معاف کر دے، جو مرد کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، جس نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ ایک بے قصور لڑکی سے لیا۔ چلیں آج اب خود بتائیں کہ آپ کا بیٹا معافی کے قابل ہے؟ کیا وہ زائرہ کو ڈیزرو کرتا ہے؟ اریان بولا تو پھر بولتا ہی چلا گیا۔ عالیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ معلوم ہو رہا تھا وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر بند باندھے کھڑی ہیں۔ مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اصل قصوروار تو میں ہوں، ساتھ تو بچہ تھا، بے قصور تھا۔ عالیہ بیگم کی آواز میں نمی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیا آپ کی معافی سے گزرا وقت واپس آ جائے گا؟ کیا میری بہن پہلے جیسی ہو جائے گی؟ کیا وہ چلنے لگے گی یا پھر وہ پہلے کی طرح ہنسنے لگے گی؟ کیا وہ اپنی زندگی کے تکلیفیں دن بھول جائے گی؟ یا وہ یہ بات بھول جائے گی جب آپ کے بیٹے نے اس کو طلاق دی تھی؟ اریان کے تلخی سے بولنے پر عالیہ بیگم کے آنسو نکلتے چلے گئے۔ نہیں نا، وہ اب خود ہی جواب دے رہا تھا، تو پھر کیا فائدہ اسی معافی کا؟ بہتر ہے آپ یہاں سے چلی جائیں اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کریں۔ اریان کے لہجے میں اب تلخی سے زیادہ بد اخلاقی کا عنصر نمایاں تھا۔ اریان، اس کو اس قدر بد اخلاقی سے بات کرتے دیکھ روحان تنبیہ کرتے لہجے میں بولا، کیا اریان؟ ڈیڈ آپ آج کچھ بھی کہہ لیں، اب تو کبھی بھی میں ان کا اور ان کے بیٹے کا سایہ زائرہ پر نہیں پڑنے دوں گا۔ اریان بھی بدلے میں
بدلے میں گرایا تھا۔ عنایا جو ابھی تک ڈرائنگ روم میں کھڑی تھی، باہر سے آتی تیز آوازیں سن کر ڈرائنگ روم سے باہر کی جانب بھاگی۔ سامنے گیٹ پر اریان کو روحان کے ساتھ الجھتے دیکھ وہ سر سات کی مدر کو کھڑے دیکھ وہ سارا معاملہ سمجھ چکی تھی۔ اور یہ فیصلہ لینے والے تم کون ہوتے ہو؟ ظاہرہ کا باپ یعنی میں ابھی زندہ ہوں، وہ کس سے ملے گی کس سے نہیں ملے گی یہ فیصلہ بھی میں ہی کروں گا، تم نہیں۔ روحان سرد لہجے میں بولتا اریان کو بہت کچھ پاور کروا چکا تھا۔ عنایا بیٹا، آنٹی کو ظاہرہ کے روم میں لے کر جاؤ۔ روحان کی نظر عنایا پر پڑی تو اسے پکار اٹھا۔ روحان کے بولنے پر اریان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عنایا پورچ میں کھڑی ان سب کی طرف ہی متوجہ تھی، پر روحان کے مخاطب کرنے اور اریان کے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ گھبرا کر رہ گئے۔ اریان سرخ آنکھیں لیے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو ایک قدم بھی آگے بڑھ کر دکھاؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ عنایا بیٹا، سنا نہیں آپ نے، آنٹی کو لے کر جائیں۔ روحان کا انداز تحکم بھرا تھا۔ جی انکل۔ عنایا فقط اتنا کہتی اریان کو دیکھے عالیہ بیگم کی جانب بڑھی۔ اریان بنا کسی کا لحاظ کیے تیز تیز قدم اٹھاتا آندھی طوفان بنا عنایا کے قریب سے نکلتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے عنایا شدید گھبراہٹ میں مبتلا عالیہ بیگم کو لیے ظاہرہ کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ السلام علیکم۔ حازم خان کی بھاری سنجیدہ آواز پر مورے جان کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھڑے ملازمین بھی حازم کی جانب متوجہ ہوئے۔ حازم کو اندر آتے دیکھ تمام ملازمین الرٹ ہوتے کھڑے ہو چکے تھے، جبکہ وہ خود تھکے تھکے انداز میں لاؤنج میں داخل ہوا۔ سرخ گرے رنگ آنکھوں میں تھکن واضح تھی۔ وہاں کھڑے ملازمین کے سلام کا جواب اسبات میں سر ہلائے دیتا۔ وہ مورے جان کے قریب آ کر براجمان ہوا۔ وعلیکم السلام۔ مورے جان حازم کے بکھرے بالوں کو سوارے گویا ہوں۔ مورے جان کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرنے کی دیر تھی کہ حازم اپنی سرخ ہوتی آنکھیں موند گیا۔ مورے جان نرمی سے اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کدھر سے آ رہے ہو؟ داجی کے ساتھ بھی نہیں تھے تم؟ مورے جان کے سوال کرنے پر حازم نے اپنی بند کی ہوئی آنکھیں کھولی۔ کچھ نہیں، بس ایک کام سے گیا تھا، حازم نے جواب دیتے پھر آنکھیں بند کی۔ کتنی بار کہا ہے گارڈز کو ساتھ لے کر جایا کر، تمہارے داجی بھی اتنے غصے میں تھے۔ ابھی ڈیرے پر گئے ہیں، آئیں گے تو خود ہی ان سے بات کرنا، مورے جان فکر مندی سے بولی۔ حقیقت بھی یہی تھی، جب سے حازم پر حملہ ہوا تھا، جہاں داجی نے حازم کے لیے سیکورٹی سخت کی تھی، وہیں وہ خود بھی حازم کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی تھی۔ آخر الیکشن میں کامیابی کے بعد اس کا یوں کسی بھی حفاظت کے بغیر یوں سریعان گھومنا دشمنوں کے لیے دعوت عام ہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا مورے جان۔ خیر آپ یہ بتائیں رائما کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ حازم ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھے بولا۔ گھڑی اس وقت شام 4 بجے کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ اس وقت تو رائما اکثر مورے جان کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ تم تھے کہاں؟ پتہ ہے صبح سے اس کی طبیعت اتنی خراب ہے۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل چلی جائے، پر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی رٹتی، حازم آئے گا تو اسی کے ساتھ جاؤں گی، اور تم اب گھر آ رہے ہو، فون بھی آف تھا۔ مورے جان کی بات پر حازم جو صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا، یکدم تیر کی مانند سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ابھی کل تو بالکل ٹھیک تھی۔ حازم خود سے سوال کرنے لگا۔ یہیں بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس، زبردستی روم میں بھیجا ہے کہ کچھ دیر ریسٹ کر لے، تم نے پتہ نہیں کب آنا تھا۔ مورے جان حازم کو سنا رہی تھی، اور حازم خاموشی سے سر جھکائے ان کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ اچھا نا مورے جان، بس کرے نا یار، باقی کی ڈانٹ بعد میں سنا دیجیے گا، فی الحال میں ذرا رائما کو دیکھ لوں۔ حازم کہتے ساتھ صوفے سے کھڑا ہوا
اور لاؤنج سے باہر نکلتا حویلی کی طویل راہداری پر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ وسیع و عریض سیڑھیوں سے اوپر کی جانب جاتے اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا جو پاور آف تھا۔ وہ موبائل آن کرتا مس کالز چیک کر رہا تھا۔ رائما کے ساتھ ساتھ مورے جان کی بھی کئی مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس کی سپیڈ بڑھی اور بالآخر 5 منٹ میں وہ حویلی میں موجود اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ 1 سیکنڈ کی دیر کیے بنا اس نے ڈور کی نوک پر ہاتھ رکھے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حازم کی نظریں رائما پر پڑی۔ بیڈ پر دوسری جانب کروٹ لیے وہ یقیناً سو رہی تھی۔ سنہری رنگ کے بال کسی آبشار کی مانند بیڈ پر پھیلے تھے۔ حازم نے آہستگی سے دروازہ بند کیا، گویا تھوڑی سی آواز پیدا ہونے پر رائما جاگ ہی نہ جائے۔ پھر محتاط انداز میں قدم اٹھاتا وہ بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ اپنے بالوں میں سرسراتی انگلیوں کا لمس محسوس کیے رائما کسمسا کر کروٹ بدلتی اپنا رخ حازم کی جانب کر گئی۔ رائما کی اس حرکت پر حازم مسکراتا جھکا اور اس کی دونوں آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ حازم کا لمس اور اس کے مخصوص مردانہ کولون کی خوشبو محسوس کیے رائما نے اپنی آنکھیں کھولی۔ نیلی آنکھیں حازم خان کی گرے آنکھوں سے ٹکرائیں۔ صرف ایک رات میں آپ سے دور ہوا ہوں اور آپ اپنی طبیعت خراب کروا کر بیٹھ گئی ہیں۔ حازم کے لبوں سے شکوہ نکلا۔ نظریں رائما کے چہرے پر جمی تھیں جو پیلا پڑا ہوا تھا، جسے نہ جانے وہ کتنی ہی صدیوں سے بیمار ہو۔ کہہ کر گیا تھا نا میری جان کا خیال رکھیے گا، پھر اس کو تاہی کہ اب آپ کے لیے کیا سزا منتخب کی جائے۔ حازم کے ذرا سختی سے بولنے پر رائما نے آنکھوں میں خفگی لیے اس کی جانب دیکھا، پھر آگے کو ہوتی اپنا سر اس کی گود میں رکھتے ایک بار پھر آنکھیں بند کر دی۔ سوئی نہیں؟ چلیں اٹھے، ہاسپٹل جانا ہے۔ رائما کو پھر نیند میں جاتے دیکھ حازم نرمی سے اس کا سر تھپک کر بولا۔ حازم کل چلے جائیں گے، مجھے ابھی بہت نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے۔ حازم کے بولنے پر رائما بند آنکھوں سے ہی مدھم آواز میں بولی، اٹھ کر فریش ہو کر آئیں کھانا، ورنہ میں اسی طرح اٹھا کر لے جاؤں گا، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ حازم کا لہجہ سخت ہوا۔ حازم کے اٹل انداز پر رائما اٹھ کر بیٹھی۔ حازم کو سخت گھوری سے نوازے وہ منہ بنا کر بیٹھتی حازم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب آپ فریش ہو کر نہیں آ رہی؟ اوکے فائن، میں ایسے ہی لے جاتا ہوں، دوپٹہ کہاں ہے آپ کا؟ حازم نے کہتے ساتھ بیڈ کی دوسری جانب نظریں گھمائی۔ بیڈ کے کنارے پر لال رنگ کا دوپٹہ دیکھ حازم ہاتھ بڑھاتا دوپٹہ تھام گیا۔ سائیکو خان، رائما اسے اس کے خطاب سے نوازتی ایک جھٹکے سے بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ اس پاگل سے کوئی امید بھی نہیں تھی، یوں ہی اٹھا کر سب کے سامنے نیچے لے کر چلا جاتا، اور نیچے مورے جان داجی نہ جانے کیا سوچتی، اور پھر حویلی میں موجود اتنے ملازم۔ سوچ کر ہی رائما شرم سے سرخ پڑتی واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ رائما کے سائیکو خان کہنے پر حازم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس کی نظریں رائما پر ہی تھیں جس نے چند قدم اٹھائے تھے، پھر ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیے رک گئی تھی۔ رائما، آر یو آل رائٹ؟ وہ پریشانی سے بیڈ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، پر رائما سن کہاں رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے تو جیسے ہر منظر ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ رائما نے بے ساختہ ہی اپنے سر کو تھاما۔ اگلے ہی پل آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ رائما کو ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے دیکھ حازم تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی حازم اسے تھام چکا تھا۔ رائما، شدید گھبراہٹ میں اس نے رائما کے چہرے کی جانب دیکھتے
اس کا گال تھپ تھپایا، اس کا پورا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا، رنگ یکدم ہی زرد پڑ گیا تھا۔ حازم نے ایک جھٹکے سے اس کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا گیا۔ رائما کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اس نے تیزی سے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ ہیلو وسیم، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں؟ 10 منٹ میں ڈاکٹر کو لے کر جلدی حویلی پہنچو۔ اگر 10 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو حازم خان کی گولی ہوگی اور تمہارا سر ہوگا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے۔ حازم نے کہتے ساتھ کول بند کرتے کھٹاک سے فون سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور رائما کی جانب متوجہ ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی لیتے اس نے رائما کے چہرے پر پھینکا، لیکن بے سود، وہ اب تک ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ رائما کے گال تھپ تھپاتے اسے محسوس ہوا اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ رائما کی یہ حالت دیکھ آج پہلی بار حازم خان کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ حازم خان کے کہے کے مطابق ٹھیک 8 منٹ بعد لیڈی ڈاکٹر حازم کے روم میں موجود تھی۔ مورے جان بھی پریشانی سے رائما کے قریب بیٹھی اس کا سر سہلا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا ہوا ہے رائما بچے کو؟ مورے جان پریشانی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھے دریافت کرنے لگی۔ حازم بیڈ سے کچھ فاصلے پر چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے ڈاکٹر کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اب رائما کی آنکھیں چیک کر رہی تھی۔ نہیں مورے جان، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر مسکرا کر گویا ہوں۔ جہاں ڈاکٹر کی مسکراہٹ پر مورے جان دل و جان سے مسکرائی تھی، وہیں حازم بھی بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ مبارک ہو خان، جلد ہی آپ باپ اور خانم ماں کے درجے پر فائز ہونے والی ہیں، ڈاکٹر حازم کی جانب دیکھ کر بولی۔ ڈاکٹر کے بولنے کی دیر تھی، حازم کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ حازم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اپنی چھپ دکھلاتے فوراً ہی غائب ہو چکی تھی۔ وہ بے سود پڑی رائما کا چہرہ سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ مورے جان نے خوشی سے رائما کی پیشانی چومی، جو اب تک آنکھیں مندے پڑی تھیں۔ یہ بہت زیادہ ویک ہیں، باقی کچھ میڈیسنز میں لکھ دیتی ہوں اور ان کی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھیں، جتنا ہو سکے ان کو سٹریس سے بچائیں ورنہ کافی کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بولتی پرسکرپشن لکھنے میں مصروف ہوئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اتنی اچھی خبر سنانے پر مورے جان کی جانب سے دیے گئے تحفے لیے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر سے بچائے، میں ابھی صدقے کا انتظام کرواتی ہوں، بلکہ ایک کام کرتی ہوں، پہلے حارث اور ہانیہ کو فون کر کے یہ خوشخبری دیتی ہوں۔ مورے جان خوشی سے حازم کی جانب بڑھی، اس کی پیشانی چومے گویا ہوں۔ نہیں، مورے جان کی بات سن کر حازم تیزی سے ان کا ہاتھ تھام کر بولا۔ مورے جان نے سوالیہ نظروں سے حازم کی جانب دیکھا۔ وہ میرا مطلب مورے جان، میں خود بابا جان کو کال کر کے بتاؤں گا۔ حازم گلابی لبوں پر جبراً مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، چلو تم حارث کو کال کرو، میں تمہارے داجی کو فون کر کے حویلی بلاتی ہوں۔ آخر اتنے عرصے بعد حویلی میں کوئی خوشی آئے گی، دعوت عام تو بنتی ہے۔ مورے جان خوشی سے دو چار ہوتے حازم کا گال تھپڑ کر بولے، کمرے سے باہر بڑھ گئی، یہ دیکھے بغیر کہ حازم کے چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مسکراہٹ کا تو نام و نشان تک نہ تھا۔ حازم دھیمے قدموں سے چلتا بیڈ پر بیٹھے خاموش نگاہوں سے رائما کے چہرے کو تکنے لگا۔ اچانک کتنی ہی دیر وہ رائما کو خاموش سنجیدہ آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ حازم کے اندر باہر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، بالکل وہی خاموشی جو طوفان کی آمد سے پہلے ہر جگہ چھائی ہوتی ہے۔ حازم خان کا وجود بھی اس وقت آندھی طوفان کی زد میں تھا۔ آئی ایم سوری رائما جان، وہ جھکا اور رائما کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ رائما نے بوجھل ہوتی نیلی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی درد کی شدید لہر اس کے پورے وجود میں اٹھنے لگی۔
سر میں درد کی ٹیس اٹھتی اس کو کراہنے پر مجبور کر دی۔ رائما کے کراہنے پر حازم سیدھا ہوا۔ یس کمنگ۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ سنجیدگی سے بولا۔ گل بانو دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ رائما نے چہرہ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ گل بانو کے ہاتھ میں میڈیسنز کے ساتھ ساتھ فروٹس بھی موجود تھے۔ یہاں رکھ دو، میڈیسنز کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے کا کہتا حازم سوالیہ نظروں سے گل بانو کو دیکھنے لگا۔ خان، یہ موری جان نے بھجوائے ہیں اور ان کا حکم ہے کہ خانم نیچے مت آئیں، ریسٹ کریں۔ کھانا بھی ان کو کمرے میں ہی بھجوا دیا جائے گا، کچھ دیر تک وہ خود آتی ہیں۔ گل بانو نے کہتے ساتھ رائما کی جانب دیکھا جو ناسمجھی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو خانم، اللہ آپ کو صحت اور زندگی والی زندگی سے نوازے۔ کہتے ساتھ ہی صحت و تندرستی والی زندگی سے نوازے۔ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ گل بانو کے بولنے پر رائما کچھ حیرانی اور کچھ خوشی کے تاثرات چہرے پر سجاتے حازم کو دیکھنے لگی۔ یہ گل بانو کیا کہہ رہی تھی؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر بیٹھے ایکسائٹڈ سے سوال کر رہی تھی اور حازم تو بس اس کے چہرے پر پھیلے خوشی کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ حازم پلیز بتاؤ نا، کیا تم خوشی کی وجہ سے اس سے الفاظ مکمل بھی نہیں ہو رہے تھے؟ جی، جو آپ سوچ رہی ہیں وہی سچ ہے۔ حازم کی سنجیدگی برقرار تھی۔ حازم کے بولنے کی دیر تھی رائما ایک گہرا سانس بھرتی آنکھیں موند گئی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ ہی اپنے پیٹ پر گیا تھا۔ چند سیکنڈ ممتا کے اس انوکھے احساس کو محسوس کیے وہ آنکھیں کھولے حازم کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ اس بارے میں پہلے ہی جانتی تھی نا، اسی لیے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل جانے سے انکار کیا تھا آپ نے؟ حازم کے بولنے پر رائما کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی۔ اچھا ناراض تو نہ ہو، مجھے لگ رہا تھا پر فائنل تو نہیں پتا تھا نا، اس لیے نہیں بتایا۔ رائما حازم کے کندھے پر سر ٹکائے گویا ہو۔ میں ناراض نہیں ہوں رائما، لیکن حازم نے بات ادھوری چھوڑی تو رائما اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی۔ لیکن کیا؟ رائما نے سوال داغا۔ مجھے یہ بیبی نہیں چاہیے۔ حازم کی بات تھی یا کوئی دھماکہ جو رائما ہکا بکا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بات سن کر کتنے ہی منٹ تو وہ کچھ بولنے سے قاصر رہی۔ مذاق نہیں کرو حازم، وہ جب حازم کے چہرے سے کچھ بھی اخذ کرنے سے قاصر رہی تو مسکرا کر گویا ہو۔ میں مذاق نہیں کر رہا رائما۔ حازم کے اس قدر سنجیدگی سے بولنے پر اب وہ بھی سنجیدہ ہو چکی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بیبی واقعی ہی نہیں چاہیے۔ آج سے ہی آپ میڈیسنز کھانا شروع کریں گی اور اگر نہیں کھائیں گی تو میں زبردستی کھلاؤں گا۔ حازم ایک ایک لفظ پر خاصا زور دیے گویا ہوا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ حازم کی بات رائما کو انگاروں پر ہی گھسیٹ لائی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ حازم کس میڈیسن کی بات کر رہا ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کچھ کروں گی؟ اور خبردار جو میرے بیبی کے بارے میں ایسا کچھ سوچا۔ وہ ایک دم حازم کا گریبان پکڑی، بھوکی شیرنی بن کر گرائی۔ سنا تم نے؟ نیلی کانچ سی آنکھوں سے آنسو ٹوٹتے گالوں پر بہتے بے مول ہونے لگے۔ حازم رائما کو دیکھ رہا تھا جو ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ ہاتھ اب بھی حازم کا گریبان جکڑے ہوئے تھے۔ نیلی آگ اگلتی آنکھیں اب بھی حازم کی گرے آنکھوں میں گڑھی ہوئی تھیں۔ دیکھا، یہ سالہ ابھی دنیا میں نہیں آیا اور آپ اس کی اتنی فکر کرنے لگ گئی ہیں۔ دنیا میں آ گیا تو نہ جانے کیا کرے گا، یہ تو آپ کو مجھ سے چھین ہی لے گا۔ حازم رائما کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا غصے سے بولا۔ رائما جو رونے میں مصروف تھی، حازم کی انوکھی ہی منطق پر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ پر حق جمائے گا، میں کیسے برداشت کروں گا؟
سارا دن آپ کے پاس رہے گا، آپ کے ساتھ کھیلا کرے گا، آپ کے بالوں کو پکڑے گا، ان سے کھیلے گا، میں کیسے برداشت کروں گا؟ آپ مجھے چھوڑ کر اس کی کیئر کریں گے؟ یوں جنونی انداز میں بولتا وہ در حقیقت رائما کو پاگل ہی لگا۔ تم تم پاگل ہو حازم؟ رائما کو سمجھ ہی نہ آیا آخر وہ بولے تو کیا بولے۔ ہاں ہوں میں پاگل، صرف آپ کے لیے، اور نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی آپ کو مجھ سے ذرا سا بھی دور کرے، پھر چاہے وہ میرا ہی خون کیوں نہ ہو۔ حازم کی بات سن کر رائما کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ آخر کیا تھا یہ شخص؟ کس قدر پاگل تھا؟ یہ بھلا اپنے ہی بچے سے اتنی جیلسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی اس بچے سے جو اس دنیا میں آیا تک نہ تھا۔ خدا قسم حازم، میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں کھینچ کر ایک تھپڑ ماروں۔ تم واقعی ایک سائیکو خان ہو۔ رائما کلس کر رہ گئی۔ تم مار دیں تھپڑ، کس نے رکا ہے؟ پر یہ سارا بیبی نہیں آئے گا۔ اگر آیا تو میں اٹھا کر کسی کو دے دوں گا، پھر نہ کچھ کہیے گا۔ حازم وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ اچھا، اور تم اتنے شور کیسے ہو کہ وہ آنے والا ہے؟ کیا پتہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے پھر؟ رائما ہاتھ باندھتی سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ حازم کچھ سوچ کر مسکرایا۔ حازم، کیا تم خوش نہیں ہوئے؟ رائما اداسی سے دریافت کرنے لگی۔ اس کو اداس دیکھ حازم جلدی سے آگے بڑھتا، اس کو اپنے حصار میں لے گیا۔ ایسی بات نہیں ہے رائما، میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں، بس تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ بس طے ہوا مجھے آپ کے جیسی پیاری سی ڈول چاہیے، جس کی آنکھیں آپ کے جیسی ہوں، جس کے بال بھی آپ کی طرح ہوں، جو بس آپ کی طرح بولتی ہو۔ بس مجھے چھوٹی سی پیاری سی ڈول چاہیے۔ حازم نے کہتے ساتھ اپنا لمس رائما کی پیشانی پر چھوڑے، اس کی پیشانی کو معتبر کیا۔ حازم کی بات پر رائما نفی میں سر ہلاتی مسکرا کر رہ گئی۔ اگر بیٹا ہوا نا، میں نے اسے کسی کو دے دینا ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ میرے علاوہ کسی اور کو اتنی اٹینشن دیں، وہ بھی ایک لڑکے کو کبھی بھی نہیں۔ رائما کے مسکرانے پر ایک بار پھر اپنی عجیب منطق پیش کرنے لگا۔ پاگل ہو تم، ڈرا کر رکھ دیا تھا تم نے مجھے۔ رائما خفی سے اس کے بازو پر زوردار پنچ ریسیو کرتے بولی۔ آئی ایم سوری، پر میں بھی ڈر گیا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی کھجائی۔ خیر چھوڑیں ساری باتیں، کھانا کھائیں، دین میڈیسن لینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اتنی ویکنس ہے آپ کو، اور ٹائم پر کھانا نہ کھایا کریں۔ اب وہ رائما کی کلاس لے رہا تھا، اور رائما آنکھوں میں حازم خان کے لیے پیار لیے اس کی جانب مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اب یوں اسمائل کر کر کے نہ دیکھیں مجھے، میں باتیں بھول رہا ہوں، وہ خفی سے کہتا سائڈ ٹیبل پر رکھے فروٹس کی جانب متوجہ ہوا۔ رائما کا ایک جاندار قہقہا کمرے کی در و دیوار میں گونجا۔ اس کو ہنستے دیکھ حازم بھی مسکرا دیا۔ یہ ظاہرہ کا روم ہے، آپ اندر چلی جائیں۔ عنایا کے بولنے پر عالیہ بیگم اسبات میں سر ہلائے دروازے کی جانب بڑھی۔ آنٹی، اگر ظاہرہ آپ سے روڈلی بات کرے تو آپ پلیز اس کی طرف سے اپنا دل برا نہ کیجیے گا۔ پتہ نہیں وہ کیوں ایسی ہو گئی ہے، وہ ایسی نہیں تھی۔ عنایا ہیضر رنگ آنکھوں میں التجا لیے عالیہ بیگم کی جانب دیکھے بولی۔ اس کا یوں ہو جانا بنتا بھی ہے، ساتھ نے کون سا اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے۔ عالیہ بیگم کے بولنے پر عنایا واپس مڑتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ عالیہ بیگم نے ایک گہرا سانس بھر کر ڈور نوک کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ڈور کی نوک گھماتی اندر داخل ہوئی۔ عنایا، میں نے منع کیا تھا نا، اب میرے سامنے مت آنا۔ پھر کیوں؟ دروازہ کھلنے پر ظاہرہ شدید طیش میں آتی، سرد ترین لہجے میں بولتی دروازے کی جانب متوجہ ہوئی، اور کمرے میں عنایا کی جگہ عالیہ بیگم کو کھڑے دیکھ وہ یکدم خاموش ہو چکی تھی۔ عالیہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے ظاہرہ کی جانب دیکھنے لگی، جو بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔
کیسی ہے میری پٹاخہ؟ عالیہ بیگم آہستگی سے چلتی زائرہ کے قریب آ کر بولی۔ زائرہ خاموشی سے نظریں چمکتے فرش پر جما گئی۔ عالیہ بیگم زائرہ کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ میں بہت دنوں سے تم سے ملنا چاہتی تھی، لیکن ہمت ہی نہیں ہوئی تمہارے سامنے آ سکوں، تم سے بات کر سکوں۔ عالیہ بیگم نم لہجے میں بولی۔ پوچھو گی نہیں میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ زائرہ کو بالکل خاموش دیکھ وہ ایک بار پھر خود ہی بول اٹھی۔ نہیں، زائرہ اسپاٹ لہجے میں بولی، پر میں بتانا چاہتی ہوں، میں نے کبھی نہیں چاہتا، کبھی نہیں چاہا تھا کہ ایسا ہو۔ میں نے تو بس ایک باپ کی عزت و وقار برقرار رکھنے کے لیے جھوٹی تعریفیں کی تھیں۔ کیا معلوم تھا کہ میرے جھوٹ ایک معصوم کی زندگی تباہ کر دیں گے۔ مجھے تو ان چند دنوں میں 7 سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہوں، پر مجھے کیا پتا تھا تم روحان ملک کی بیٹی ہو۔ عالیہ بیگم کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نہیں جانتی تھی ماما، پر آپ کا بیٹا تو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اور روحان ملک کی بیٹی ہونا ہی میرا نا کردہ جرم ثابت ہوا، جس کی سزا مجھے یہ ملی کہ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا گیا، جب مجھے خود سے ہی نفرت ہو گئی۔ ماما، جس کی سزا مجھے یہ ملی کہ اب نہ میں زندوں میں شمار ہوں اور نہ ہی مردوں میں۔ زائرہ اپنی بے جان ٹانگوں کی جانب اشارہ کرتے بولی۔ عالیہ بیگم اس کی بات پر تڑپ کر رہ گئی۔ مجھے معاف کر دو، سب میری غلطی ہے۔ تم دونوں آج جس تکلیف میں ہو سب میری وجہ سے ہے، پر تم نے بھی تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ دنیا جہاں کی باتیں تم کرتی تھی، ساتھ کے رویے کا کیوں نہیں بتایا؟ کیا صرف ماما کہا ہی تھا، سمجھا نہیں تھا؟ ایک بار تو آتی، ایک بار تو بتاتی اس کے رویے کا، میں خود اس سے پوچھتی، میں خود ہر معاملے کو دیکھتی۔ عالیہ بیگم زائرہ کے دونوں ہاتھ تھامے سوال کر رہی تھی۔ کیا بتاتی ماما؟ آ کر یہ بتاتی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتے ہوئے بھی مجھے ذلیل کرتا ہے۔ جہاں ایک پر وہ مجھے ذلیل کرتا تھا، وہیں اگلے پر وہ خود بھی تڑپتا تھا، مجھے تکلیف پہنچا کر اذیت میں خود بھی رہتا تھا۔ زائرہ کی کالی آنکھیں نم ہوں۔ میں معافی مانگتی ہوں، معاف کر دو۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرح تم سے معافی مانگوں۔ میرا کوئی بھی لفظ تمہاری تکلیف کو کم نہیں کر سکتا۔ میرا کوئی بھی دلاسا، کوئی بھی تسلی وہ وقت واپس نہیں لا سکتی۔ عالیہ بیگم تکلیف کے آخری مقام پر پہنچتی زائرہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ آپ کی غلطی نہیں ہے ماما، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، شاید میں خود ہی اس قابل نہیں تھی۔ میں بھی پاگل تھی جو یہ سوچتی رہی کہ میرا عشق سعد کی نفرت کو مٹا دے گا۔ میں تو نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے سب سہتی رہی، لیکن افسوس، نفرت سعد ہمدانی کے عشق پر غالب آ گئی، اور انہوں نے وہ کر دکھایا جو میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ ماما، گلا تو مجھے سعد سے بھی نہیں تھا، بس وہ مجھے طلاق نہ دیتے۔ ان کا نفرت میں مجھے طلاق دینا میرے وجود کو خاکستر کر گیا۔ میں تو خود پر حیران ہوں، اتنا سب ہونے کے بعد بھی آخر میں اب تک زندہ کیوں ہوں؟ وہ ہچکیاں بھرتی عالیہ بیگم سے سوال کر رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کو خود میں بھینچا۔ عالیہ بیگم کے سینے سے لگی وہ اتنی شدت سے روئی کہ عالیہ بیگم کا دل دہل کر رہ گیا۔ یہ وہ زائرہ تو نہیں تھی جسے وہ جانتی تھی۔ بہت تکلیف میں ہے زائرہ، خود کو بھول بیٹھا ہے، پتہ نہیں سارا دن ساری رات کہاں ہوتا ہے، نہ وقت پر کھاتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ ہی کوئی اور کام کرتا ہے۔ زائرہ پلیز معاف کر دو ساتھ میں، مجھ سے تم دونوں کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ عالیہ بیگم کے بولنے کی دیر تھی، زائرہ ایک جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ جانتی تھی آپ اسی لیے ہی آئی ہیں، پر پھر بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ شاید اب مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ زائرہ سرخ ہوتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے گویا
ایسی بات نہیں ہے زائرہ۔ عالیہ بیگم نے جھٹ آگے بڑھتے زائرہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ زائرہ نے جھٹ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ سعد کو تو میں بہت پہلے ہی معاف کر چکی ہوں، صرف اس شرط پر کہ میں سعد کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ کے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، یہی بہت ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ زائرہ کہتے ساتھ آنکھیں موند گئی، ایک بار پھر اپنا سر بیڈ سے ٹکا دیا، جس کا صاف مطلب تھا اب وہ اور کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن میں تم دونوں کی خوشی چاہتی ہوں زائرہ۔ عالیہ بیگم کی آواز پر زائرہ اپنی سرخ آنکھیں کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ فکر مت کریں ماما، آپ کے بیٹے کی خوشی اسی میں تھی کہ وہ اپنی نفرت کو پورا کرے جو وہ کر چکا ہے۔ اس سے زیادہ اب میں کچھ نہیں کہوں گی۔ زائرہ سرد مہری سے بولتی عالیہ بیگم کو بہت کچھ بتا چکی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، ہو سکے تو اپنی اور ساتھ کی تکلیف کم کر دینا اور مجھ قصوروار کو معاف کر دینا۔ زائرہ کے بولنے پر عالیہ بیگم کھڑی ہوتی، اس کے سر پر لب رکھتی، کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ انایا حلق تر کرتی کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ نظر سیدھا اریان پر پڑی، جو صوفے پر بیٹھا ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اپنی جان سگریٹ میں جھونکنے میں مصروف تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز سن کر وہ دروازے کی جانب متوجہ ہوا۔ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے وہ انایا کو دیکھ رہا تھا، جو کنفیوز سے کچھ ڈری سی اریان کے رد عمل کی منتظر تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اریان اب اس کو لازمی ڈانٹے گا۔ چھوڑ آئی مسز عالیہ عمار ہمدانی کو زائرہ کے کمرے میں؟ مان لیا ڈیڈ کا حکم؟ شوہر کی بات تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی نا؟ اریان سختی سے گویا ہوا۔ آپ کو آنٹی اور روحان انکل کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اریان کے بولنے پر انایا کا سانس اٹک چکا تھا، پر پھر بھی وہ ہمت کرتی گویا ہوا۔ انایا کے بولنے پر اریان نے آئی برو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے اس سے بھی برے طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اریان ایک جھٹکے سے سگریٹ زمین بوس کرتا اسے اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے بولا، ادھر آؤ، سکون چاہتا ہوں میں۔ شعلہ اگلتی نظریں انایا پر جمائے وہ بولا۔ انایا اپنا حلق تر کر کے رہتے، پر آج وہ طے کر کے آئی تھی چاہے جو مرضی ہو جائے وہ اریان سے بات ضرور کرے گی۔ آپ کو زائرہ کی سر ساتھ کی تکلیف نظر نہیں آتی کیا؟ انایا کی بات پر اریان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ زائرہ بہت تکلیف میں ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے وہ یہ سب صرف ضد میں آ کر رہی ہے۔ کبھی بھی ڈاکٹر زیان کے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ سرساد کی جگہ وہ کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ کیا آپ نے اس کی آنکھوں میں رقم اذیت نہیں پڑھی؟ انایا کا لہجہ بالکل ہی تبدیل تھا۔ وہ کہیں سے بھی ڈری ہوئی چوزی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک دوست، ایک بہن لگ رہی تھی جو اپنی بہن کے مستقبل کو لے کر، اس کی حالت کو لے کر پریشان تھی۔ انایا، تم بہت زیادہ بول رہی ہو۔ خیر چھوڑو ساری باتیں، ادھر آؤ میرے پاس۔ اریان ایک گہرا سانس بھر کر بولا، میں بالکل ٹھیک ہو رہی ہوں۔ مجھے ان ساری باتوں کا جواب چاہیے، مجھے بتائیں۔ آپ سر سعد کی تکلیف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں مانتی ہوں انہوں نے غلط کیا ہے، پر وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ زائرہ بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شٹ اپ انایا، جسٹ شٹ اپ۔ خبردار جو اب تم نے ایک بار بھی اس کا نام اپنی زبان پر لائی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اریان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا، غصے سے دھاڑا۔ تم مجھے اب سمجھاؤ گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اریان چند قدم کا فاصلہ تیزی سے طے کرتا اس تک پہنچا۔ انایا جو اس کے یوں یکدم چیخنے پر سہم سی گئی تھی، اریان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ پیچھے دیوار کے ساتھ جا کر لگی۔ بے غیرت تو زائرہ،
وہ بے غیرت تو ظاہرہ ملک کی نفرت کے قابل بھی نہیں ہے۔ اریان دیوار پر ایک زوردار پنچ رسید کرتے بولا۔ انایا اس کی اس حرکت پر کپ کپا کر رہ گئی۔ آپ آپ کے ایسے کرنے سے میں ڈروں گی نہیں۔ آپ اس بات پر غلط ہیں، میں 1000 بار بولوں گی۔ کانپتے وجود کے ساتھ ہچکیاں بھرتی وہ بڑی ہمت کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ اریان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر غصے سے تنفن کرتا دروازے کی جانب بڑھا، پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا پوری قوت سے دروازہ مارے باہر بڑھ گیا۔ دھاڑ کی آواز پر انایا ایک بار پھر جی جان سے کانپتی آنکھیں بند کر گئی۔ اشال کے گھر واپس آنے کی خبر تقریباً پورے خاندان تک پہنچ چکی تھی۔ روحان، حارث اور علی تینوں اپنی فیملی سمیت اس وقت ذیشان کے گھر میں موجود تھے، جہاں پر سبھی لوگ اشال کی واپسی کی وجہ سے خوش تھے۔ وہیں اشال اور شازل کے نکاح ان سب کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہ تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ سب لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جہاں پر حاسم خان کی شدید کمی کو محسوس کیا جا رہا تھا۔ کہیں ظاہرہ کی شرارتوں کو بھی وہ سب یاد کر رہے تھے۔ انایا اور اریان نے تو ظاہرہ کو بہت کہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ذیشان کے گھر جائے، سب میں بیٹھے گی تو ماحول تھوڑا تبدیل ہوگا۔ اس نے تو آنے سے صاف انکار ہی کر دیا تھا۔ ظاہرہ کے نہ آنے پر ایشان نے حیران ہو کر انایا سے پوچھا تھا، پر ظاہرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے واقعی اس کا افسوس تھا۔ شاذل کی نظریں وقتاً فوقتاً اشال پر اٹھ رہی تھیں۔ آج وہ ایک بار پھر اپنے پرانے حلیے میں موجود تھی۔ کالے رنگ کی جینس کے ساتھ ٹاپ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ گلابی لبوں پر لپ گلوس لگائے، آنکھوں کو مسکارا اور لائنر سے مزید نکھارے سیدھا شاذل کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا اشال سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا، پر جہاں وہ خود انایا اور مسکان کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی، وہیں یہاں اریان اور اذلان ظالم سماج بنے ایس پی اور اس کے ڈیڈی کی سٹوری میں ولن والا رول پلے کر رہے تھے۔ انایا اپنی رکے میں ذرا اپنی کیٹی کو لے کر آئی، دیکھیے گا وہ کتنی بڑی ہو چکی ہے۔ بات کرتے ہوئے وہ چائے کا کپ سامنے میز پر رکھے کھڑے ہوتے بالکل بچوں کی مانند جوش سے بولتی لاؤنج سے باہر کو بھاگی۔ ایکسکیوز می، میں ذرا ایک امپورٹنٹ کال کر کے آیا۔ موقع میسر آتے ہی وہ بھی کھڑا ہوتا ہوا بولا اور بنا کسی کی جانب دیکھے باہر بڑھ گیا۔ اریان اور اسلان کی طرف دیکھنے کی تو اس نے غلطی ہرگز نہ کی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ دونوں کمینی ہنسی ہنستے معنی خیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ اشال جس سپیڈ سے بھاگتی آئی تھی، اس سپیڈ سے ہاتھ میں خوبصورت سی بلی پکڑے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی جب سامنے سے آتے شخص کے ساتھ اس کا شدید تصادم ہوا۔ اسے لگا وہ کسی انسان سے نہیں، کسی چٹان سے ٹکرا گئی ہو۔ ایک سیکنڈ میں ہی اس کا سر چکرا کر رہ گئے۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، شاذل نے جلدی سے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اس کو نیچے گرنے سے بچایا۔ بلی اشال کے ہاتھ سے چھوٹتی نیچے گر کر غائب ہو چکی تھی۔ پھولی سانس سمیت اشال نے خوف سے بند کی ہوئی آنکھیں کھولی، نظریں سیدھا دو نیلی آنکھوں سے جا کر ٹکرائیں تو دل 440 کی سپیڈ میں دھڑکنے لگا۔ اس کے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں شاذل کو واضح سنائی دے رہی تھیں۔ شاذل نے اس کو کھڑا کیا۔ سنبھل کر کھڑے ہونے کے بعد وہ شاذل سے دور ہوئی، حواس باختہ سا چہرہ لیے وہ شاذل کو دیکھنے لگی۔ کیسا ہے میرا ڈیڈی؟ اشال کے چہرے پر آئے بال سائڈ پر کیے وہ دریافت کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، اشال نظریں جھکا کر بولی۔ اس سے نہیں پوچھو گی میں اپنے ڈیڈی کے بغیر کیسا ہوں، اور کہ اتنی دور کس خوشی میں کھڑی ہوں؟ شاذل نے کہتے ساتھ ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کو اپنے قریب کھینچا۔ وہ میں بھول گئی تھی،
اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرے گلابی ہوتے گالوں سے وہ بولی، "That's not fair, ڈیڈی۔ تم نے سب کو سلام کیا، سب کو حق کیا، سب سے ملی، مجھ سے کیوں نہیں ملی؟" اپنے بھاری ہاتھ سے اشال کی کمر سے ہلاتا وہ پوچھ رہا تھا، اور اشال کی ہوائیاں اڑتی چلی جا رہی تھیں۔ چلو باقی باتیں بعد میں، پہلے مجھے سلام کرو۔ شاثر لبوں پر گہری مسکراہٹ لیے گویا ہوا۔ پر میں نے کیا تو تھا، اشال حیرانی سے بولی، پر حق کر کے کرو، جیسے سب کو کیا تھا ویسا تو نہیں کیا نا، چلو حق کرو مجھے۔ اشال کی فرمائش پر شاذل کی فرمائش پر اشال کو لگا اس کا دل حلق سے باہر ہی آ جائے گا۔ آئی ایم ویٹنگ مائی ڈیڈی۔ اس کے بولنے پر اشال آنکھیں مینچتی، ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی ختم کرتی، شاذل کے گرد اپنے نازک بازوں کا حصار باندھ کر۔ شاذل نرمی سے اشال کے سر پر ہاتھ رکھتا اپنے لب اس کے سر پر رکھ لیا۔ اشال نے سکون سے آنکھیں موندی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آج۔ کچھ لمحے اشال کو اپنے قریب محسوس کرنے کے بعد شاذل اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے گویا ہوا۔ شاذل کے بولنے پر اشال مسکرا کر سر جھکا گئی۔ تھینک یو، اس کی خوبصورت شرمیلی آواز گونجی۔ پر میں اپنے ڈیڈی سے ناراض ہوں۔ شاذل کے بولنے کی دیر تھی، اشال نے جھٹ پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم پیاری لگ رہی ہو، کیا یہ حق میرا نہیں؟ میرے ڈیڈی کا یہ حسن صرف میرے لیے مختص ہو؟ کیا اس خوبصورت روپ پر تم پر صرف میرا حق نہیں ہے؟ بالکل آپ کا ہی ہے شاہ، وہ ناسمجھی سے بولی۔ تو پھر میرا ڈیڈی سب کے سامنے ایسے کیوں گیا؟ میرے علاوہ باقی سب کو بھی تم پیاری لگ رہی ہوگی، کیا یہ ڈریسنگ صرف میرے سامنے نہیں ہو سکتی؟ بڑے پیار سے بنا اسے ڈانٹے اس سے بہت کچھ پاور کروا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، آئندہ سب کے سامنے ایسی ڈریسنگ نہیں کروں گی اور اسٹرولر بھی لوں گی، پر آپ ناراض نہ ہوں۔ سوری پلیز۔ شاذل کی ناراضگی کا سوچتے اس کی آدھی جان ہلکان ہو چکی تھی۔ وہ شاذل کے دونوں ہاتھ تھامے بولی، ناراض نہیں ہوں، بس آئندہ خیال رکھنا۔ شاذل اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑے بولا، خیر تمہیں پتہ ہے نا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ رخصتی کی ڈیٹ فائنل کرنے آئے ہیں۔ بنا کسی پریشر کے تم مجھے ابھی بھی بتا سکتی ہو اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری ایج یا کسی بھی چیز سے تمہیں مسئلہ ہے تو مجھے ابھی بتاؤ، ابھی وقت ہے، میں سب روک دوں گا۔ شاذل اب وہ بات پوچھ رہا تھا جس کے لیے وہ اشال سے ملنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ نہیں شاہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈیڈ نے جو فیصلہ کیا ہے وہی صحیح ہے، اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انگلی کو مڑوڑتی وہ اپنی مرضی بتا گئی۔ تھینک یو، چلو اب اندر چلیں، اس سے پہلے وہ دونوں کمینے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے باہر آئیں۔ اشال کی بات سن کر شاذل اس کی چھوٹی سی ناک کو دبائے سرشاری سے بولا۔ اشال اس کی بات سن کر ہنستی ہوئی اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو میں نے کہا تھا اسٹارٹنگ میں کہ ہم ایپیسوڈ کے لاسٹ پہ کریں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ بہت زیادہ بھرے پڑے بیٹھے ہوں گے، مطلب فرسٹریشن سے۔ تو یار بس اتنا کہوں گی کہ اگر آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب اگر آپ لوگ اٹیچ ہیں ناول کے ساتھ، تو جتنا ایک ریڈر اٹیچ ہوتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ ایک رائٹر اٹیچ ہوتا ہے۔ کہ وہ ناول تھا جس کو میں نے بہت شوق سے، بہت پیشنیٹ ہو کے اسٹارٹ کیا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے لاسٹ پہ ایسا سنیریو چل جائے گا یا ایسے سینس چل جائیں گے کہ مطلب مجھ سے لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی پتہ ہوتا تو میں اس ناول کو اسٹارٹ ہی نہ کرتی۔ بٹ کیا کہوں، مطلب ابھی میں نے کمنٹس نہیں ریڈ کیے، کچھ بھی نہیں کیا، مطلب میں نے چینل کا، میں نے لیپ ٹاپ ہی نہیں کھولا اتنے دنوں تک، اور اب میں مطلب اپلوڈ کرنے لگی ہوں، اب میں نے کھولا تو اب میں کمنٹس وغیرہ ریڈ کروں گی، وہ وہی ہوں گے، مطلب
ہیٹنگ کمنٹس ہی ہو گئی، تو اتنا تو مجھے پتہ ہی ہے. لیکن یار بس اتنا کہوں گی کہ نا، کوئی اپنا لاس خود نہیں کرواتا. اگر آپ لوگ پڑھنے کے لیے وہ ہو رہے ہوتے ہیں نا بےتاب، تو میرا بھی یوٹیوب کا بہت زیادہ لاس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بس ہو رہا ہوتا ہے، کیا کرنا، ہو جاتا ہے، خود ہی ہو جاتا ہے. اور یوٹیوب کے لاس سے زیادہ مجھے اس چیز کا ریگریٹ ہو رہا ہے کہ میری امیج آپ لوگوں کے سامنے بہت خراب بن رہی ہے. ایون ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نے مطلب بتائے بغیر میں غائب رہی ہوں، یا مطلب میں نے بہت زیادہ ڈیز اپلوڈ ہی نہ کیا ہو. صرف اس ناول میں ہو رہا ہے، پہلے دونوں ناولس میں ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہوا. کیا بولوں میں، بولنے کو کچھ ہے ہی نہیں. چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. یعنی مطلب 2 days تو ایپیسوڈ نہیں آئیں گی، منڈے وینسڈے اور ٹیوزڈے 3 days. اس کے بعد انشاءاللہ پھر سے میگا ایپیسوڈ میں اپلوڈ کروں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں اور رائٹر کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. سو تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.